ارننگ ڈبل ہو جائے، جس کی ڈبل ہے اس کی 4 گنا ہو جائے، جس کی 4 گنا ہے اس کی 8 گنا ہو جائے. اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس بھاگنے کو اسلام نے منع نہیں کیا. دولت کے پیچھے بھاگنا، دولت کمانے کی کوشش کرنا، اس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. ایک چیز کو منع کیا ہے جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی منع نہیں کرتا اس کو، وہ اس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. دیکھو، دولت کمانے سے اگر اسلام نے روکا ہوتا تو حضرت عثمان غنی ہوتے. غنی کا مطلب مالدار ہوتے. وہ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی گورنمنٹ یہاں بیٹھی ہوئی ہے، پابندی لگائی ہے بولنے پر گورنمنٹ نے تو پھر کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ اگر اسلام نے، ابھی آپ گورنمنٹ میں ہیں نا ماشاءاللہ، اسلام نے اگر بولنے پر بولنے پر اسلام نے اگر دولت کمانے پر پابندی لگائی ہوتی تو آپ مجھے بتاؤ کہ حضرت عثمان غنی ہوتے؟ وہ تو اسلام لاتے ہی غریب بن جاتے نا، پھر تو ان کا لقب ہوتا غنی تھے. غنی ہے نہیں غنی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اگر اسلام میں دولت کمانے پر پابندی ہوتی تو ہم کہتے حضرت عثمان غنی ہے نہیں تھے، اسلام لاتے ہی کیا ہو گئے؟ غریب ہو گئے، کیونکہ اسلام نے منع کیا پیسہ کمانے سے. ایسا کہیں بھی نہیں ہے. یہ چیز ہے جس میں لوگ فرق نہیں کرتے. کچھ لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں کہ یار اگر دین کی طرف آئے تو دین تو پیسہ رکھنے سے منع کرے گا، ہمیں پیسہ کمانے سے منع کرے گا، یہ تو ٹینشن ہے، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا من کانت دنیا ہمہ، یہ نہیں فرمایا جس نے دنیا رکھی، فرمایا نا جس نے دنیا یا پیسہ کمانے کو ہدف بنا لیا. کس چیز کو ہدف بنایا؟ پیسہ کمانے. پیسہ کسی اور چیز کا ذریعہ ہے، خود مقصد کا ذریعہ تو ہے، خود مقصد نہیں ہے. ہمارے ہاں دارالعلوم کرنگی میں ایک طالب علم، اس کے مصارف مدرسے کے ذمے تھے. صبح ناشتہ بھی مدرسے کی طرف سے، دوپہر کھانا بھی، رات کا کھانا بھی، کمرہ اس کو VIP ملا ہوا، سونے کے لیے ساری سہولتیں. تو ہمارے حضرت کے پاس آیا کہ مجھے منتھلی اسکالرشپ چاہیے. تو حضرت نے اسے فرمایا کہ جب تمہیں ناشتہ بھی مل رہا ہے، دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے، رات کا کھانا بھی اچھا مل رہا ہے جیسا تم چاہتے ہو، سونے کی اچھی جگہ بھی ملی ہوئی ہے، تو یہ ساری سہولتیں تم رد کر کے پیسے ہی کو فوکس کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا پیسہ خود مقصود ہے، پیسہ خود مقصود. تو یہ سوچ آج مسلمان کی بن چکی ہے کہ پیسہ جن چیزوں کا مقصد ہے نا وہ ہدف نہیں ہے، بلکہ پیسہ خود مقصود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جس نے دنیا کو ہم بنا لیا، فکر بنا لیا، ہدف بنا لیا کہ یہی مقصد ہے، تو اللہ اسے 2 سزائیں دیتے ہیں دنیا میں جو آج مل رہی ہیں. فرمایا پہلی سزا یہ کہ جتنی بھی دولت اس کے پاس آ جائے، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ فقر اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیں گے. کیا عجیب بلاغت ہے حدیث میں. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کو فقیر بنا دیں گے. بہت سے لوگ پیسے کو ہدف بناتے ہیں اور پیسہ حاصل کر لیتے ہیں، مالدار بن بھی جاتے ہیں وہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سزا یہ ملے گی جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیں گے فقر و فاقہ. جیسے ایک شخص زندہ ہو، پھانسی کا ٹکرا ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کی حالت تو مردے سے زیادہ سخت ہوگی. ہے زندہ مگر پھانسی کا پھندا اس کے سامنے لٹکا ہوا ہے کہ تجھے کبھی بھی لٹکایا جا سکتا ہے. تو جو زندہ ہو، صحت مند ہو، بہترین صحت رکھی ہوئی ہو، اس کے سامنے پھانسی کا پھندا ہو، کیا ہو گیا بھائی؟ آواز جائے گی نہیں نا وہاں تک. تو جو آدمی زندہ ہو، صحت مند ہو، لیکن اس کے سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہو اور اسے یہ خطرہ ہو کہ کسی بھی وقت اسے یہاں لٹکایا جا سکتا ہے، آپ بتاؤ وہ اپنی صحت اور اپنی حیات اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوگا؟ بھئی ایک آدمی نے ڈولے بنا لیے، صحت بنا لی، جم، جاگنگ اور بڑی اچھی خوراک، اور کورونا کے ٹیسٹ بھی سارے کلیئر، ویکسین بھی ساری کمپلیٹ، کورس مور فٹ فاٹ، کوئی چھینکے وینکے بھی نہیں آ رہی اس کو. لوگ اس کی حیات اور زندگی پہ رش کر رہے ہیں، یار زبردست صحت ہے بھائی، کیا ہینڈسم، اسمارٹ، کیا اسمارٹ آدمی ہے، بہترین، لیکن اس کے سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے اور اسے بتایا گیا ہے کہ کیس چل رہا ہے ابھی، اگر فیصلہ ہو گیا کہ آپ
फैसला हो गया कि आप हो, तो फिर इसमें आपने लटकना है। तो वो कहेगा भाई लोग मेरी सेहत को देख के खुश हो रहे हैं, लेकिन खुश तो हो रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि मुझसे ज्यादा खुशी में वो टीबी का मरीज है, जिसे कम से कम ये इत्मीनान तो है कि 10 साल से पहले नहीं मरूंगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दौलत को असल फिक्र बना लिया ना कि बस मेरा हदफ यही है कि पैसा कमाना है, वो पैसे से तूने क्या करना है ये हदफ नहीं है। आप कह सकते हैं भाई हम जो भी पैसा कमाते हैं तो मकसद पैसा नहीं होता, आगे पैसे से कुछ चीजें मकसद होती हैं, तो पैसा तो किसी का भी मकसद नहीं होता। ये बात गलत है, ये आप कह तो रहे हो लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। अगर चीजें मकसद होती ना तो चीजें अल्लाह ने हर शख्स को, बुनियादी जरूरत की चीजें हर एक को मिल रही हैं। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि लरुज़िक़तुम कमा तुरज़क़ुत तैर तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना। क्या अजीब अल्फाज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पे ऐसे तवक्कुल करो जैसे तवक्कुल करने का हक है। तवक्कुल का मतलब अल्लाह खिलाएगा, खिलाने की जिम्मेदारी उसने ली है, जरूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी उसने ली है, ऐसे करना शुरू कर दो। टेंशन दिल से निकालो। हर आदमी टेंशन से मरा जा रहा है ना, पता नहीं क्या हो जाएगा कल, बच्चों की स्कूल की फीसें भर सकूंगा नहीं भर सकूंगा, बेगम के खर्चे पूरे कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा। छोड़ो भाई, ये टेंशन लेने की नहीं है। आप कहो क्यों नहीं है घर जाएंगे टेंशन तो मिलेगी ना वहां से। उसका हल बताता हूं मैं भी आपको, उसका हल बताता हूं मैं, पहले ये हदीस मुकम्मल कर लो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पे ऐसे तवक्कुल करो जैसे तवक्कुल करने का हक है, लरुज़िक़तुम, तुम्हें ऐसे रिस्क मिलेगा जैसे परिंदों को मिलता है। फरमाया तग़दू खिमासन, जब परिंदा सुबह घर से निकलता है पेट उसका खाली, उसे नहीं पता आज मैंने टमाटर बेचने हैं, आज मैंने रक्षा चलाना है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मेरा इंटरव्यू है, क्या कुछ भी नहीं। सुबह उसको ये भी नहीं पता होता किस सिमत में जाना है, मैंने बस निकलता है अल्लाह का नाम लेके। आप देखो यहाँ कौवे जो है ना, कौवे, एक दोस्त ने हमें बताया कि सुबह सारे कौवे यहां से सुरजानी टाउन की तरफ जा रहे होते हैं, और हमने देखा कौवों के गौल, असर के बाद मगरिब से पहले आप देखोगे पूरे कौवे वापस आ रहे होते हैं, पता नहीं सदर से, ली मार्केट से, जहां के भी कौवे हैं ना। मैंने तो पहले समझा था कि सुरजानी टाउन में कोई वैकेंसी निकली हुई है कौवों के लिए, हकीकत है सारे यहां से ट्रेवलिंग करके जा रहे होते हैं। वो उनको कहीं वहां शायद ज्यादा कोई मुर्दार वरदार पड़े हुए होते हैं, कुछ कचरा मचरा और ये सब चीजें ना, तो कौवों को मुखबरी हो गई, कौवों को मुखबरी हो गई भाई ली मार्केट में माल अभी नहीं खत्म, शार्ट चल रहा है, अभी कहां माल है। सुबह खाली पेट जाते हैं और शाम को छीछड़ों से पेट उनके भरे हुए होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना, सुबह परिंदा निकलता है खाली पेट, शाम को आता है पेट उसका भरा हुआ होता है। आप कह सकते हैं कि सिर्फ पेट ही हमारी बुनियादी जरूरत, बोल लो ना भाई, नहीं है, पेट ही थोड़ी है। ये एक मिसाल है, परिंदे की जरूरत पेट, और जब परिंदे की शादी का टाइम आता है तो उसकी जरूरत घर भी है या नहीं? क्या ख्याल है भाई? जब परिंदों की मादा अंडे बच्चे देने, कबूतर को देख लो ना, ये तो जोड़े बना के रहते हैं कबूतर, अंडे बच्चे का टाइम आता है तो कभी देखा कबूतर टेंशन में कि यार बहरिया टाउन तो हाथ से निकल गया है भाई, बहरिया टाउन के प्लॉट तो निकल गया हाथ से, और सुरजानी भी गया। एक साहब मुझे कहने लगे, मैं 15 साल पहले किसी स्टेट एजेंट ने मुझे कहा था कि 6 प्लॉट सुरजानी में लेकर डाल दो, जिंदगी बन जाएगी। मुझे कहने लगा यार इतना अफसोस हो रहा है, मैंने उसकी बात पे अमल नहीं किया। तो मैंने कहा 10-15 साल तो जिंदा रहेगा, अभी तूने वैसी कब्र में जाना है, अमल कर लेता तो 10, तुझे स्टेट एजेंट कह रहा था 15 साल के बाद तेरी जिंदगी बन जाएगी, मैं तुझे कह रहा हूं 15 साल के बाद तू मरेगा, बन के भी तू कब्र में जाएगा। 15 साल के बाद जो है ना, तो वो स्टेट एजेंट के 15 साल पुरानी पेशगोई पे तो अफसोस हो रहा है, मैं जो सच्ची मुच्ची की पेशगोई कर रहा हूं कि तू मरेगा 15 साल में, तेरी हड्डियों में अभी इतना गूदा नहीं है जिंदा रहने वाला, उस पर टेंशन नहीं हो रही। इसका मतलब भूल चुके हैं मौत को। ओ भाई 15 साल पहले तू सुरजानी में 6 प्लॉट लेता, आज ऐश करता, तो वो 15 साल के बाद ऐश के काबिल ना रहता। तो सोच ले, जो 15 साल बाद तो जो एंड सुरजानी में प्लॉट लेके होना था, वो प्लॉट लिए बगैर भी वही एंड हो रहे हैं। तो टेंशन किस बात की भाई? और टेंशन लेगा तो 15 साल के बजाय 5 साल में वो अंजाम हो जाएगा तेरा, जो 15 साल बाद होना था।
تو میں یہ کر رہا تھا کہ پرندے کو جو رزق ملتا ہے صرف پیٹ نہیں بھرتا اس کا. جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے, وہ بالغ ہوتا ہے, تو پیر بنتا ہے کبوتر کبوتری کا, چڑا چڑیے کا بنتا ہے نا جوڑا. نہ اس نے کہیں سے ڈپلوما حاصل کیا گھر بنانے کا ہے بھائی, نہ NID یونیورسٹی میں وہ پڑھا ہے, کوئی انجینئرنگ نہیں, اس کو ہے کوئی انجینئرنگ؟ بولو بھائی. جس قسم کا گھر اس کو چاہیے فطرت اسے اس طرح کا گھر بنانا سکھا دیتی. کھجور کے درختوں میں سوراخ کر کے رہتے ہیں, اور آپ دیکھو یہ پرندے کیسے یہ نر مادہ مل کے کیسے تنکے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے ان کو بہترین انداز سے پرو رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں کہ کوئی بھی کچرا اٹھا کے, ہم جب مرغیوں کے ڈڑبے بناتے ہیں نا تو کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو اس کے اندر. پرندہ ایسا نہیں کرتا, بڑی تمیز سے بڑے خوبصورت انداز سے وہ گھونسلہ بناتا ہے, خوبصورت انداز سے, ایسا کہ وہ سردی گرمی سے بھی محفوظ رہے, دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے. بہت خوبصورت انداز سے وہ گھونسلے بناتے ہیں. تو آپ بتاؤ, انسان جو اشرف المخلوقات ہے, جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا, اللہ اس کی گھر کی ضرورت پوری نہیں کرے گا ہے بھائی؟ اصل میں آپ نے جس گھر کو ضروری سمجھا ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ عیاشی ہے, وہ ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کی بہت اوپر کا سوچ رہے ہیں آپ. لوگ کرائے کے گھروں پہ افسوس کرتے ہیں نا, اپنا گھر نہیں بنا سکے. بھائی گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ جو گھر بناتے ہیں قیامت تک کے لیے نہیں بناتا, اسے فی الحال اپنی فیملی کو پالنے کے لیے ایک عدد ایسے گھر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بلی سے حفاظت ہو, جہاں سردی اور گرمی سے حفاظت ہو. اللہ کہتے ہیں تیری یہ بنیادی ضرورت ہے, چونکہ تو نسل بڑھا رہا ہے فطرت کی تکمیل کے لیے, تو اس گھر کی ضرورت پوری کرنا یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ فطرت کے ذمے, جس کو جو خدا ہے, اصل میں خدا کے ذمے ہے. پرندہ نسل بڑھاتا ہے اس کائنات کی رنگینیوں کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنے لیے نہیں. تو اب آپ بتاؤ, جب آپ کی نسل پیدا ہوگی جو مقصود کائنات ہو, تو گھر کی بنیادی ضرورت خدا نے اپنے ذمے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ وہ پرندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور انسان کو ٹینشن میں ڈال دے, تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے, یہ خدا کی دی ہوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ٹینشن نہیں ہے, یہ آپ کی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی. پرندہ جو گھر بناتا ہے وہ بھی کرائے کا گھر ہوتا ہے, اس کا ذاتی نہیں. کرائے کا مطلب نکلنا ہے اس نے یہاں سے, ہمیشہ کے لیے تھوڑی ایک ہی جگہ گھونسلہ. پھر جب اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں, ایک تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کبوتر اور کبوتری کی. 12 گھنٹے کبوتر, یہ شکر کرو اللہ نے مردوں میں ایسا نظام نہیں رکھا, یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. ہمارے یہاں خواتین ہی پالتی ہیں, مرد کا کام ہے شرٹ